کھلتی کلیاں، آؤ چلو بیٹھو سنو ہم بچوں کی کہانی، کیسی ہے ہماری دنیا کیسی زندگانی، آؤ چلو بیٹھو سنو ہم بچوں کی کہانی، کیسی ہے ہماری دنیا کیسی زندگانی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے بچے میرے ساتھ مل کر پڑھے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں، آپ سب کیسے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ کیف حالکم؟ ماشاء اللہ۔ غلام مصطفیٰ بھائی آپ کیسے ہیں؟ خیریت جی سے؟ الحمدللہ۔ شہاب الدین بھائی آپ کیسے؟ جی اللہ پاک کا فضل ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ ناظرین جو ہمیں FGN چینل کے ذریعے دیکھ رہے سن رہے، آپ کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی بخیر ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامتی عطا کرے، برکتیں عطا کرے۔ پھر ایک مرتبہ اور پروگرام بچوں کی دنیا لے کر حاضر ہو گئے۔ ہمارے پروگرام کا نام کیا ہے؟ بچوں کی دنیا، جی ہاں، ایک مرتبہ اور بچوں کی دنیا، لاؤڈلی۔ بچوں کی دنیا۔ جی ہاں، پروگرام بچوں کی دنیا لے کر حاضر ہو گئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہم لے کر چلیں گے، اور آپ کو بتا دوں اس پروگرام میں ہوتا کیا ہے۔ یہ تو ہم ہر بار بتاتے ہیں، اس بار بھی بتائیں گے، کیونکہ جو ہمارے ساتھ نیو ناظرین، نئے ناظرین، نیو ویورز جوائن ہوئے، تاکہ ان کو بھی معلوم پڑ جائے کہ ہمارے اس پروگرام میں ہوتا کیا کیا ہے۔ تو اس پروگرام میں ہم شروع جو کرتے ہیں وہ قرآن پاک کی تلاوت سے کرتے ہیں، اس کے بعد نعت پاک پڑھی جاتی ہے، پھر 4 سیگمنٹ ہوتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں، پہلے سیگمنٹ کا نام ہے اسٹوری ٹائم، اس میں ایک واقعہ سنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے پیچھے ایک سبق ہوتا ہے، میسیج ہوتا ہے، پھر تربیت اس پر کی جاتی ہے، اور پھر دوسرا سیگمنٹ ہوتا ہے۔ دوسرا سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ آئے دعا یاد کرے۔ اس میں مختلف دعائیں سکھائی جاتی ہے۔ آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک دعا سکھائی جائے گی، جو کہ آج ہمارے ساتھ نیو مہمان ہے، نیو ہمارے بول سکتے کہ ہوسٹ ہے، جو کہ ساحل بھائی ہے۔ ساحل بھائی آج کون سی دعا لائے؟ جی آج مسجد سے باہر نکلنے کی دعا لائے ہیں۔ ماشاء اللہ تعالیٰ آج مسجد سے باہر نکلنے کی دعا انشاءاللہ تعالیٰ ہم یاد کریں گے۔ اور تیسرا سیگمنٹ کون سا ہے؟ جنت کی زبان، ہاں، ناظرین کو بھی یاد ہو گیا ہوگا، جو بچے ہمیں دیکھتے سنتے رہتے ہیں تو ان کو بھی یہ سیگمنٹ معلوم ہو گیا ہوگا، جنت کی زبان، عربی زبان۔ آج بھی کچھ نئے الفاظ لائے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو سیکھیں گے، یاد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ہمارے آخری لاسٹ سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ وقت کم ہے۔ جی ہاں، اس سیگمنٹ کا نام ہے وقت کم ہے۔ اس میں ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ساحل بھائی کرائیں گے۔ ساحل بھائی آج جو ہماری ایکٹیویٹی ہے وقت کم ہے، اس میں کیا اس کا نام ہوگا؟ جی آج وقت کم ہے، جو اس کا ہے یہ جواب دیجئے آگے بڑھیے۔ ماشاء یہ اللہ۔ ایک نئی ایکٹیویٹی ہوگی جس میں ہر ٹیم سے ایک ایک بچے کو بلایا جائے گا اور ان سے سوالات کیے جائیں گے، اور جو سوال کا صحیح جواب دے گا تو اسے آگے رنگ میں بھیج دیا جائے گا، اور جو آخر میں صحیح جواب دے گا تو اس ٹیم کو وہ ٹیم ونر ہوگی۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ تعالیٰ۔ تو یہ 4 سیگمنٹ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین سے بھی کچھ سوالات نہیں بلکہ ایک سوال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو اسٹوری ٹائم ہے اس میں واقعہ ہونے کے بعد بچوں سے بھی سوالات ہوتے ہیں۔ تو ویور سے جو سوالات ہوتے ہیں، آڈینس سے جو سوال ہوتا ہے، وہ بھی ماشاء اللہ تعالیٰ بہترین ہوتا ہے، سیکھنے کی چیز ہوتی ہے، وہ بھی ہمارے ساحل بھائی کرتے ہیں۔ ساحل بھائی آج آڈینس سے آپ نے کیا سوال کیا ہے؟ جی آج سوال ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتنی شہزادیاں ہیں؟ ماشاء اللہ تعالیٰ۔ تو آپ نے سنا کہ آپ کے لیے سوال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیاں کتنی تھی؟ تو اس کا جواب اگر آپ کو معلوم ہے تو ہمارے دیے گئے نمبر پر آپ شیئر کیجئے۔ آپ کمنٹ باکس میں بھی آپ جواب دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ وائس کی صورت میں بھی جواب دے سکتے ہیں، جس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم وقت مناسب پر چلائیں گے۔ تو یہ ہمارے سیگمنٹ میں کیا ہوتا ہے، ہمارے پروگرام میں کیا ہوتا ہے، یہ آپ کو بتایا گیا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف،
اور مزید پھر دھیرے دھیرے ہم آگے بڑھیں گے. اب یہاں پر ایک گزارش کروں گا آپ سے کہ آپ ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے تو آپ دیکھتے رہیے اس طرح کہ شروع سے آخر تک. جی ہاں, سارے کام کاج کو چھوڑ کر پیارے پیارے بچوں آپ FGN چینل کی اسکرین کے سامنے آ جائیے, اور ہو سکے تو نوٹ ڈائری بھی لے لیجئے تاکہ جو بھی مدنی پھول یہاں سے ملتے جائے اس کو آپ نوٹ کرتے چلے جائیں, کیونکہ کہا جاتا ہے قید العلم بالکتابتی, علم کو لکھ کر قید کر لو. جب یہ چیز قید ہو جائے گی, آپ کے پاس سیو ہو جائے گی, محفوظ ہو جائے گی, تو انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے, کبھی آپ کے ذہن سے وہ چیز نکل گئی ہے تو آپ کھول کے دیکھیں گے وہ چیز آپ کو یاد آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ, تو اس کی برکتیں ہوگی. تو آئیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پروگرام کی شروعات تلاوت قرآن سے کرتے ہیں. ساحل بھائی, آج آپ نے تلاوت قرآن کے لیے کس کو بلائے؟ جی آج تلاوت قرآن حسن بھائی کریں گے. جی حسن بھائی, آج آپ ہمیں کس سورت کی تلاوت کر کے سنانے والے ہیں؟ آج انشاءاللہ عز و جل سورہ بقرہ کی 2 آیتوں کی تلاوت ہوگی. ماشاء اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ, اللہ پاک آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے. تو آئیے اب ہم نعت پاک کی طرف چلتے ہیں. جی حسنین بھائی, آج آپ ہمیں کون سی نعت پاک سنائیں گے؟ کعبے کی رونق کعبے کا منظر. سبحان اللہ, اچھا کلام ہے ماشاءاللہ. ماشاء اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کعبے کی رونق کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر, اللہ اکبر اللہ اکبر. حمد خدا سے تر ہے زبان, کانوں میں رس گھولتی ہے اذان, کانوں میں رس گھولتی ہے اذان. بس ایک صدا آ رہی ہے برابر, بس ایک صدا آ رہی ہے برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے
کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوگی مقبول ہوگی منظور ہوگی مقبول ہوگی میزاب رحمت ہے میرے سر پر میزاب رحمت ہے میرے سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاء اللہ حج کا مہینہ چل رہا ہے اللہ پاک ہمیں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ تو آئیے ناظرین ہم چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جی شہاب الدین بھائی ہاں ساحل بھائی آج جو ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے اور اس کا نام ہے بچوں سے بھی پوچھ لیتے ہیں بچوں پہلے سیگمنٹ کا کیا نام ہوتا ہے اسٹوری ٹائم اسٹوری ٹائم میں ہم ایک واقعہ لاتے ہیں اسٹوری کہتے ہیں یہ واقعے کو اور انشاءاللہ تعالی آج جو واقعہ ہے نا پیارے بچوں ناظرین آج ایسا واقعہ ہے کہ کھانے کے حوالے سے اور وہ کھانا وہ نعمت آسمان سے نازل ہوتی تھی جس کا نام ہے من اور ایک ڈش کا نام ہے کھانے کا نام ہے سلوا جی ہاں اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ تعالی سنیں گے تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کے ساتھ ایک میدان میں مقیم تھے جمع ہو گئے تھے وہاں ٹھہرے تھے اور اللہ پاک ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 کھانے اتارا اچھا ایک کا نام ہے من اور ایک کا نام ہے سلوا آپ لوگ کو معلوم ہے من اور سلوا کیا ہے کن کو معلوم ہے آپ لوگ میں سے اچھا ماشاء اللہ تعالیٰ کیا بات ہے بھائی چلیے جن کو نہیں معلوم ہے ہم ان تک بھی پہنچا دیتے ہیں ٹھیک ہے ہاں تو من کیا چیز تھی پیارے بچوں ادھر دیکھیے من ایک قسم کا من جو سفید شہد کا حلوہ تھا اور سفید رنگ کی شہدی تھی ٹھیک ہے اور جو سلوا تھا وہ بھنی ہوئی بٹیری تھی کیا تھی ہاں پکی ہوئی بٹیری تھی آپ دیکھیں بٹیر کس کو کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو نہیں چڑیا سے تھوڑا سا بڑا ایک پرندہ ہے بٹیر بھی ایک قسم کا پرندہ ہے مگر چڑیا سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اس کا سائز
ٹھیک ہے. تو یہ پرندہ تھا, اس کا نام تھا سلوا. تو یہ دونوں جو پکوان تھے, یہ دونوں جو چیزیں تھی کھانے کی, یہ آسمان سے نازل ہوتی تھی. من جو ہے یہ بھی آسمان سے نازل ہوتی تھی بارش کی طرح, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو سلوا یہ بھی آسمان سے نازل ہوتا تھا. اور یہ کس کے لیے تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے بنی اسرائیل, ان کے لیے یہ نازل ہوتا تھا. اچھا, یہ من اور سلوا کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم یہ تھا کہ اس من اور سلوا کو, اس دونوں کھانے کو روزانہ آپ نے کھا لینا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا حکم ارشاد فرمایا تھا اپنی قوم سے؟ روزانہ کھا لینا ہے, اگلے دن کے لیے, کل کے لیے بچا کے ہرگز نہیں رکھنا ہے. یہ حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا. اچھا, اس میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو ڈرنے لگے کہ کیا پتہ یہ من اور سلوا کل نازل نہ ہو, کل ہمارے کھانے کے لیے اترے نہ, ہم اس میدان میں جمع ہے اور ایسا نہ ہو کہ یہ اترے نہیں اور ہم بھوکے پیاسے مر جائیں. یہ ڈرنے لگے کچھ لوگ. اچھا, اس ڈر کی وجہ سے کچھ لوگوں نے من اور سلوا بچا کے رکھنے لگے. کیا لگے؟ کل کے لیے بچا کے, کچھ لوگوں نے کچھ بچا کے رکھنے لگے. اب اس نافرمانی کی نحوست حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منع فرما دیا تھا. تو اب کچھ لوگوں نے نافرمانی کی, تو نافرمانی کی نحوست سے وہ من اور سلوا کیا ہونے لگا؟ سڑ گیا اور اترنا آئندہ کے لیے بند ہو گیا. سڑ تو گیا اور اترنا بھی بند ہو گیا. تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کبھی کھانا سڑتا, نہ کبھی کھانا خراب ہوتا اور نہ کبھی گوشت سڑتا. یہ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا ہے. تو پیارے بچوں, اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے ملا, کیا معلوم ہوا؟ اس کے پیچھے ہمیں ایک سبق ملا, ایک میسیج ملا یہاں سے کہ اللہ کے نبی جو فرما دے, جو ہمیں حکم ارشاد فرما دے, ہمیں اسے کر جانا ہے. جو آپ منع کر دے اس سے رک جانا ہے. جس کا آپ حکم ارشاد فرما دے ہمیں وہ کیا کرنا ہے؟ کر لینا ہے. تو اللہ کے نبی جو حکم فرماتے ہیں اس میں فائدہ ہوتا ہے. اب وہ جس چیز کے لیے منع کر دے تو رک جانا ہے, اور کرنے والا کام کہے تو وہ, اور جو کام کہیں گے اس میں فائدہ ہی ہوتا ہے, تو وہ ہمیں کرنا ہے. مگر یہاں پر میں آپ سے سوالات کروں گا جیسے کہ ہم کرتے ہیں کہ اس سبق سے, اس اسٹوری سے آپ کو کیا سیکھنے ملی چیز, وہ آپ بتائیے. جی انس بھائی. ہمیں دوسروں کا فرمان ماننا چاہیے. دوسروں کا فرمان یعنی باتیں ماننا چاہیے. وہ کون ہے جن کی باتیں ماننا ہے؟ ماں باپ ہو گئے, اور بڑے ہو گئے, ماشاء اللہ, کیا ماموں بات, ہو گئے, نانا نانی, دادا دادی. کیا بات ہے بھائی, ماشاء اللہ. اور کس کو کیا سیکھنے ملا اس سبق سے؟ ہے کوئی بتائے؟ ہاں, منیر رضا بتائیں گے. جی منیر رضا. ہمیں کبھی بھی کل کے لیے کھانا بچا کے نہیں رکھنا. ہاں, یعنی منیر رضا یہ سبق دینا چاہ رہے ہیں کہ توکل کرنا ہے, بھروسہ کرنا ہے کہ آج جو مل گیا اس کو ختم کر دینا ہے, کھا لینا ہے, اور کل کے لیے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے کہ جو آج ہمیں مالک نے دیا ہے وہ کل بھی عطا کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, مگر یہاں سے یہ بھی سیکھنے ملا کہ جو کھانا آج ہم نے پکایا اگر وہ بچ گیا تو اب ایسا نہیں کہ بھائی بھوک لگی ہے پھر بھی ہم بچا کے کل کے لیے رکھ لیں. بھوک لگی تو کھا لینا ہے نا. مگر آپ کا میسیج شاید آپ کہنا چاہ رہے ہوں گے توکل, بھروسہ. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. جی ہاں, دیکھیے عبد القادر نام آپ کا. جی عبد القادر بھائی. ہمارے ماں باپ سوچئے پھر جواب دیجئے. ہمارے ماں باپ حکم دے کچھ بولے تو مان لینا, ایسا ہے؟ ماشاء اللہ. چلے جی. عبد القادر بھائی کا بھی میں نے جواب پورا کر دیا, ماشاء اللہ. اور کوئی؟ جی مصطفیٰ رضا, ان کو مائک دیجئے. جو بھی بولے مائک میں بولے اور لاؤڈلی بولے. جی. ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات ماننی چاہیے. کیا بات ہے, ماشاء اللہ تعالیٰ, بہترین, زبردست. ہاں, اللہ نے جو قرآن میں فرمایا ہے, نبی پاک علیہ السلام نے جو حدیث میں فرمایا ہے, ہمیں کیا کرنا ہے؟ مان لینا ہے. واہ. اور کوئی؟ حسنین بھائی بھی ہاتھ اٹھا رہے تھے, جواب دے رہے تھے. آپ کیا سیکھنے ملا آپ کو؟ اللہ کے نبی کا فرمان ماننا چاہیے. اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما بردار بننا ہے, فرمان ماننا ہے نا, یہ بات ہے. اور کوئی کیا میسیج ملا؟ اور کوئی ہے جواب دیں گے؟ چلے ماشاء اللہ تعالیٰ, آپ جنہوں نے بھی جواب دیا ہے ماشاء اللہ اچھا جواب دیا ہے, بہترین ہے اور درست ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا ہے. کیا فرمان ہے حضور کا؟
نبی پاک صاحب نے فرمایا نماز کی پابندی کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، جھوٹ سے بچنے کے لیے کہا ہے جھوٹ سے بچنا ہے، سچ کہنے کے لیے کہا ہے تو سچ کہنا ہے، ٹھیک ہے، ماں باپ کی فرما برداری کا بھی حکم دیا گیا ہے تو فرما برداری کرنا ہے، برے یعنی ان شارٹ یہ سمجھ لینا ہے ہمیں کہ سارے برے کاموں سے بچنا ہے اور اچھے کاموں میں لگ جانا ہے۔ اور یہ بھی اس سے بھی معلوم پڑا جو ہمارے انس بھائی نے بتایا کہ بڑوں کا کہنا ماننا ہے، کیونکہ انبیاء کرام مخلوق میں سب سے بڑے مرتبے والے کو کہا جاتا ہے، سب سے بڑا مرتبہ جن کا وہ انبیاء کرام ہے، اور ان سب میں سب سے بڑا مرتبہ کن کا ہے؟ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے نا۔ تو بڑوں کی بات یہ بتا رہے تھے ماننا ہے، تو جو ہے ماں باپ بھی ہم سے بڑے ہیں تو ان کا کہنا ماننا ہے، تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے اپنے بڑوں کا کہنا مانیں گے، مگر بڑوں کا کہنا کون سا؟ جو شریعت کے دائرے میں ہو، ہے نا، جو اگر شریعت کی نافرمانی کے لیے کہہ رہے تو ہم کو کسی کی بات نہیں ماننا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری سب سے اول ہے، فرسٹ ہے، پہلے ہے، وہ حکم دے تو ہمیں ماننا ہے، ٹھیک ہے، کلیئر ہے، اللہ نے فرمایا ہے، نبی نے فرمایا تو کرنا ہے وہ، ورنہ پھر بڑوں کی باتیں ہمیں جو غلط ہے وہ ماننا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات منیر رضا بھائی کی بھی اچھی لگی، توکل والی، کہ بھروسہ اللہ پاک پہ بھروسہ کرنا ہے، کہ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے کہ اللہ پاک جو ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، جو آج کھلا رہا ہے وہ کل کے دن بھی کھلائے گا، تو ہمیں عبادت ہے ریاضت ہے یہ کرتے رہنا ہے، اور کھلانے پلانے کی جو ذمہ داری ہے وہ اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے، وہ کھلانے پلانے والا ہے، کوئی آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ جو بغیر کھائے بغیر پیے سو گیا ہو، ایسا کوئی نہیں ہوگا، اللہ پاک نے سب کا رزق لکھا ہے اور ان کا رزق جو مقرر ہے وہ ان کو ملنا ہے، ملتا ہے وہ، تو یہ ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ بھروسہ ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ تعالی بھروسے میں فائدہ ہے، توکل میں فائدہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے اچھے کام کریں گے اور برے کاموں سے بچیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ناظرین ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ بھی اچھے انداز سے پورا ہو گیا، اور اب ہم انشاءاللہ تعالی اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے پھر میں گزارش کروں، دوہرا دوں بات کو، کہ آپ کو ایک سوال دیا گیا ہے، وہ سوال ہمارے پھر ساحل بھائی کریں گے۔ ساحل بھائی آڈینس سے آپ نے کیا سوال کیا تھا؟ جی ناظرین سے جو سوال کیا گیا تھا وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتنی شہزادیاں ہیں؟ جی ہاں، تو یہ سوال ہے، اگر اس کا جواب آپ کو معلوم ہے تو وائس کی صورت میں چاہے تو ویڈیو کی صورت میں آپ بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے بچے نعت پاک پڑھتے ہوں، نعرے لگاتے ہوں، یا کچھ میسیج دینا چاہتے ہوں، یا کچھ ہم سے سوال کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی ویڈیو بنا کر آپ ہمیں ہمارے دیے گئے نمبر پہ شیئر کیجئے، انشاءاللہ تعالی ہم بھی اس کو اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے اور اس کو شامل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ چلیے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام کیا ہے؟ ساحل بھائی آج آپ نے کون سی دعا لائی ہے؟ آج جو ہے بچوں کے لیے دعا اور ناظرین کے لیے جو دعا ہے وہ مسجد سے باہر نکلنے کی دعا ہے، تو آئیے میرے ساتھ پڑھیے، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم انی اسألک من فضلک۔ جی کس کو دعا یاد ہو گئی؟ ماشاء اللہ، جی آپ سنائیں۔ اللهم أسألك اللهم إني أسألك من فضلك۔ ماشاء اللہ ساحل بھائی آج آپ نے کیسا یاد کرا دیا کہ وہ سب نے ہاتھ اٹھا دیا، سب کو یاد ہو گئی؟ جی پتہ نہیں کیا بات ہو گئی۔ جی آپ سنائیں منیر بھائی۔ اللهم إني أسألك من فضلك۔ کیا بات ہے، ماشاء جی رضا بھائی آپ سنائیں۔ اللهم إني أسألك من فضلك۔ جی مصطفیٰ بھائی آپ سنائیں۔ اللهم إني أسألك من فضلك۔ کیا حوصلہ افزائی بھی کریے ماشاءاللہ، ماشاء بہترین۔ اللہ کیا بات ہے۔ جی اور کس کو یاد ہے؟ جی آپ سنائیں، آپ سنائیں۔ اللهم إني أسألك من فضلك۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ سب کو آج لگتا ہے یاد ہو گئی دعا۔ کچھ لوگ باقی مگر ساحل بھائی ان سے بھی سن لیتے۔ جی حسن بھائی آپ سنا دیں۔ اللہم انی اسألک من فضلک۔ جی حسنین بھائی آپ بھی سنا دیں۔ اللہم انی اسألک من فضلک۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ ترجمہ آپ بھی باقی ہے سنا ساحل دیں۔ بھائی؟ اچھا جی، کون باقی ترجمہ۔ ہے؟ یہ بھائی بچ گئے۔ کیا نام ہے آپ کا؟
यमान भाई जी। जी आप सुना दें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। माशा अल्लाह। तो आए अब एक मर्तबा तर्जमे पर गौर करते हैं। जी तर्जमा, ए अल्लाह पाक, अल्लाह पाक, मैं तुझसे मैं तुझसे तेरे फजल का सवाल करता हूँ। तेरे फजल का सवाल करता हूँ। माशा अल्लाह ताला, क्या बात है साहिल भाई, आपने तो वन टाइम में जो है इनको याद करा दिया। वन टाइम में नहीं है, मतलब 4 से 5 मरतबा दोहराया होगा मगर जल्दी याद हो गया। अच्छा, ये लगता है कि साहिल भाई मस्जिद में आते जाते हैं जी। तभी इन्होंने सुना दिया है। आप में से कौन कौन मस्जिद में आता जाता है? क्यों आते जाते हैं? नमाज पढ़नी। माशाल्लाह। इसके अलावा और किस लिए जाते हैं मस्जिद में? कुरान शरीफ पढ़ने। कुरान पाक की तिलावत के लिए जाते हैं। और किस लिए जाते हैं? मदरसे में। हाँ, मदरसा भी मस्जिद में लगता है, कुरान पाक पढ़ाया सिखाया जाता है। और किस बात के लिए जाते हैं? चले जी, यानी आप प्रैक्टिकल जिसके लिए जाते हैं वो आपको मालूम है, ठीक है। और कभी इज्तिमा भी होता है ना, महफिल भी होती है दीनी, तो उसके लिए भी जाते हैं। थर्सडे के लिए जाते हैं। क्यों जाते हैं? हफ्तावार इज्तिमा होता है। हाँ, दावत इस्लामी इंडिया का हफ्तावार इज्तिमा भी बाज़ मसाजिद में, यानी कुछ मसाजिद में होता है, तो आप लोग उसमें शिरकत करते। तो मतलब आप लोग जो है एंट्री करते हैं, फिर एग्जिट होते हैं, तो दुआ पढ़ते हैं। माशाअल्लाह, क्या बात है। तो नाजरीन, माशाअल्लाह ताला हमारा ये दूसरा सेगमेंट भी पूरा हुआ। और इसका आसान जो तरीका याद रखने का कि उसे हम रेगुलर यूज़ करें। साहिल भाई ऐसे ही है इनको, ऐसे ही, आप बताइए बिल्कुल ऐसे ही कि है। याद किस तरह रखेंगे ये दुआ को? कुछ आपके माइंड में है? इनको याद ऐसे रखना है कि देखिए दिन में 5 मर्तबा ये जाते हैं मस्जिद में, तो जब ये जाएंगे और वापस आएंगे तो जब ये दुआ पढ़ेंगे तो ये दुआ इन्हें याद रहेगी, वाह भाई। फिर ये कभी भूलेंगे नहीं दुआ को। माशाअल्लाह, क्या बात है, बेहतरीन। तो हमें यहाँ से दुआ याद भी हो गई और दुआ याद रखने का तरीका भी बता दिया गया। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला हमें खूब दुआ याद करने की तौफीक अता करे और अमल करने की तौफीक अता करे, और अल्लाह पाक हमारा हाफिज़ा मजबूत कर दे। माशाअल्लाह ताला, क्या बात है। आइए अब हमारे जो है तीसरे सेगमेंट, उसका नाम है जन्नत की ज़बान अरबिक ज़बान। तो इंशाअल्लाह ताला आज वो आपको स्क्रीन पर बताई जाएगी, आज भी स्क्रीन पर बताई जाएगी, और इंशाअल्लाह ताला हम उसको याद करेंगे। आज जो है सिर्फ आपके लिए 3 वर्ड लाए, 3 वर्ड लाए, 3 अल्फाज लाए। वो क्या क्या है आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी वो सारी चीज़ें, तो इंशाअल्लाह ताला हम याद करेंगे। चलिए, पहली क्या चीज़ लिखी है? उर्दू में क्यों, फिर दूसरी चीज़ कहाँ, तीसरी चीज़ कब। इसकी अरबी हम याद करेंगे, ठीक है। चलिए आप रेडी रहिएगा, मैं इंग्लिश में भी आपसे पूछूंगा, इंग्लिश मालूम होगी ना आपको। चलिए, पहली है चीज़ लिमाज़ा। लिमाज़ा यानी क्यों। इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्यों को वाई। अरबी में, उर्दू में, अरबी में, इंग्लिश में। चलिए एक मरतबा अरबी में बताइए। लिमाज़ा मतलब क्यों। माशाअल्लाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईना। आईना नहीं, हाँ आईना, अलिफ को खींचना नहीं है। आईना मतलब कहाँ। हाँ, इंग्लिश में क्या कहते हैं आईना को? हाँ, अरबी में, उर्दू में, एक आवाज में, हाँ एक आवाज में लाउडली। अरबी में क्या कहेंगे? उर्दू में, इंग्लिश में वेर। ओके, माशाअल्लाह। आइए आगे बढ़ते। मता यानी कब। अरबी में, अब देखिए मैं जल्दी इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत छोटा सा है ना, इसलिए ज्यादा मैं दोहरा नहीं रहा उसको। हाँ, अरबी में क्या कहेंगे कब को? इंग्लिश में वैन। हाँ, वैन। इंग्लिश में, अरबी में, उर्दू में। अच्छा, क्यों की अरबी क्या है? कहाँ की अरबी क्या है? और कब की अरबी? माशा अल्लाह, बारक अल्लाह, यस्सर अल्लाह, हफ़िज़क अल्लाह। क्या बात है। अब ना आपको स्क्रीन पे नहीं देखना है, अब बिगैर देखे आपको बताना है, ठीक है। मैं एक से सवाल लेता हूँ, आप जल्दी जल्दी जवाब देंगे। जी रज़ा। ले रज़ा सब तो मदीने चले, मैं ना जाऊँ अरे खुदा ना करे। आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह का ये शेर है। तो रज़ा भाई, कहाँ की अरबी क्या है? आईना। क्या बात है भाई, माशाअल्लाह। अनस, कब की अरबी? क्या बात है, माशाअल्लाह। देखिए ये दोनों, आप कौन सी क्लास में दारुल मदीना में?
8 اور دوسری چیز کیا پڑھتے ہیں آپ دارالمدینہ میں؟ عالم کورس پڑھتے ہیں. لگتا ہے اس کی وجہ سے آپ کو یہ چیز جلدی یاد ہو گئی کیونکہ درس نظامی عالم کورس میں عربی سکھائی جاتی ہے تو شاید ان کو اس وجہ سے یاد ہو گئی ہوگی. مگر چلیے آگے ٹیسٹ لیتے ہیں. منیر رضا کی طرف مائک بڑھائیے. آپ بتائیے کیوں کی عربی؟ لماذا. بھائی ماشاء اللہ کیا بات ہے, آپ بھی ون ٹائم میں بتا دیے. آپ بتائیے یمان کب کی عربی؟ متا. حسین بھائی کہاں کی عربی؟ آئینہ. اپنے کیا نام ہے آپ کا؟ حمزہ بھائی آپ بتائیے کہاں کی عربی؟ اور کب کی عربی؟ کہاں کی عربی؟ کوشش کیجئے, سوچئے, تھوڑا سا زور ڈالیے. اچھا چلیے آسان. آئینہ. ہاں ماشاء اللہ, غور کیا, سوچا. تو کبھی بھی یاد رکھے آپ کو کوئی چیز نہیں آتی, بھول گئے نا, تو آپ گھبرائیے مت, تھوڑا سا رک جائیے, ٹھہر جائیے, پھر سوچئے, ذہن پہ زور دیجئے اور درود پاک پڑھ لیجئے, وہ چیز آپ کو انشاءاللہ تعالی یاد آ جائے گی. چلیے اپنے حسن بھائی بتائیں گے. حسن بھائی کہاں کی عربی تو یہ بتا دیے, کیوں کی عربی بتائیے؟ انگلش وائے. چلو ویسے ہم یہاں انگلش سیکھنے نہیں آئے, یہ ایک دوسری لینگویج اس لیے رکھی جاتی ہے تاکہ آپ کو آسانی سے وہ بات کیا ہو, سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ جائے, یاد ہو جائے. ماشاء اللہ, اللہ پاک آپ کو اس کی برکتیں عطا کرے. اب دیکھیے آپ نے یہ چیز یاد کر لی ہے, پھر اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اس کو باکس میں پیک کر کے آپ رکھ دیں گے اس کو, یا ہاں زینت بنا دیں گے گھر کی اس کی؟ نہیں, تو یوز کرنا ہے آپ کو. کیا کرنا ہے؟ استعمال کرنا ہے. تو آپ جیسے انگلش یوز کرتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, آپ بولتے ہیں اردو, اسی طرح آپ یہ بھی بول سکتے ہیں لماذا, آئینہ, متا. تو آپ کو یاد رہ جائے گی یہ چیز. ٹھیک ہے, چونکہ یہ زبان جو ہے عربی زبان نبی پاک علیہ السلام کی زبان مبارک ہے, جس سے محبت ہمیں ہونا چاہیے. مجھے تو محبت ہے, آپ کو ہے؟ ہاں, ہر مسلمان کو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ سے سوال کرنے کا مقصد ایسا نہیں ہے کہ آپ کو محبت نہیں ہے, ایک ترغیب ہوتی ہے, پھر سامنے والے کو سمجھانا ہوتا ہے. ماشاء اللہ, اللہ پاک آپ کو اس کی برکتیں عطا کرے. تو اس کا استعمال کیجئے. جو آپ کے دوست ہیں, چھوٹے بھائی بہن ہیں, آپ ان کو جا کے شیئر کیجئے, اس سے آپ کو یاد ہو جائے گی اور اچھی بات ان تک کیا ہوگی؟ پہنچ جائے گی. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ تعالیٰ. ناظرین, ڈیئر ویورز, ہمارا دوسرا سیگمنٹ تھا. ہاں, آپ لوگ ایک دم ہوش میں رہیے, یہ ہمارا تیسرا سیگمنٹ مکمل ہو گیا. ماشاء اللہ, اللہ پاک سے دعا کہ اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے. آئیے ہمارے اس پروگرام میں کچھ ویڈیوز بھی ہم چلاتے ہیں, بچوں کی ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں. بچوں نے آج ہمیں کیا دکھانا ہے, کیا لے کے آئے, تو ٹیم سے میں کہوں گا کہ ویڈیو چلائی جائے. انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے ویڈیو کو دیکھتے ہیں. پیارے پیارے بچے ہمیں جو ہے ویڈیو کے ذریعے کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں, میسیج دیتے ہیں, پڑھتے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ شروع ہونے جا رہی ہے. آپ لوگ بھی ریڈی رہیے. یہ بھی ہوتا ہے کہ ویڈیو ہونے کے بعد پھر آپ سے سوالات بھی کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ لوگ کو بھی اجازت ہے کہ ویڈیو بنا کے آپ شیئر کر سکتے ہیں, ویورز کو بھی. چلے ٹھیک ہے, ٹیم کا کہنا ہے کہ کچھ دیر بعد ہم دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. جب تک کہ ہم آگے بڑھتے ہیں تو ناظرین سے میں گزارش کروں گا کہ آپ کے بچوں نے بھی اگر کچھ ویڈیو ریکارڈ کیا ہے تو اسے ہمارے نمبر پہ بھیجیے. اور اگر اس پروگرام میں نہ چل سکی کیونکہ وقت کی تنگی ہوتی ہے, وقت کم ہوتا ہے, تو ہم کوشش کرتے. چلیے ماشاء اللہ تعالیٰ شروع ہو گئی ہے. جی چلائیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر زوجہ نبی جنتی والدین نبی جنتی جنتی, آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی, تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی, احمد مجتبی سب سے آخری نبی, محمد مجتبی سب سے آخری نبی. میرا نام ہے غوثیہ فاطمہ. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم ہے دیکھو کیسا نور چھایا. الصلاۃ السلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ السلام علیکہ یا حبیب اللہ. ماشاء اللہ تعالیٰ, کیا بات ہے. پیارے پیارے بچوں نے ہمیں پیاری پیاری چیزیں
سنائی. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے, با کرامت رکھے, اللہ پاک ان کو نظر بد سے محفوظ رکھے. ان میں سے جو بچی تھی اللہ پاک ان کو عالمہ بنائے, اور جو بچے تھے اللہ پاک ان کو حافظ, عالم, مفتی اسلام بنائے. ماشاء اللہ تعالیٰ کیا بات ہے. اور ناظرین سے گزارش کروں گا جن کی ویڈیو نہیں چل سکی ہے دل چھوٹا نہ کرے, انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو کو آپ کی بھیجی ہوئی چیزوں کو ہم ضائع نہیں کریں گے, ضرور اس کو پھر اپنے پروگرام میں شامل کریں گے, آج نہیں تو کل سے ہی انشاءاللہ. مگر آپ ہمت نہیں آ رہے, آپ بھیجتے رہے, کنٹینیو بھیجیں, مگر ہم اس کو اپنے پروگرام میں وقت مناسب پر چلانے کی کوشش کریں گے. اچھا ایک بچہ اور بھی ہے جی, چلایا جائے. چلے ٹھیک ہے. سبحان اللہ. چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. کیا بات ہے بھائی, ماشاء اللہ. آپ نے اس بچے کے اندر ایک چیز غور کی, کس کو بات وہ سمجھ میں آئی؟ میں نے تو غور کیا, جیسے چلی تو مجھے ایک چیز سمجھ میں آئی, مگر میں پہلے آپ کی طرف بڑھتا ہوں. جی منیر رضا نے پہلے جی کہا, کیا بھائی منیر رضا؟ نابینا تھا. ہاں, آپ کو کیا سمجھ آئی انس بھائی؟ نابینا. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق میں اللہ اللہ, کیا بات ہے, ماشاء اللہ, بہترین. آپ دونوں کا جواب درست ہے. دیکھیے وہ بچے کی آنکھ کی روشنی نہیں ہے نا, آنکھ میں روشنی نہیں ہے, مگر اس کا عشق دیکھا آپ نے, اس کی تڑپ, اس کی لگن, ماشاء اللہ. حضور کے عشق میں وہ کلام پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ. دیکھیے اللہ پاک نے ہمیں آنکھوں کی نعمت دی ہے, اللہ پاک نے ہمیں, یہ آنکھ نعمت ہے. ہمارا پورا جسم, ہمارا پورا بدن, یہ اللہ پاک کی نعمت ہے. اس نعمت کو اگر آپ جاننا چاہتے, اس کی قدر سمجھنا چاہتے, تو کس سے پوچھے؟ جس کے پاس یہ نہیں ہے نا. آپ جا کے پوچھیے جس کے پاس آنکھ نہیں ہے, اس سے پوچھیے کہ آنکھ ہوتی کیسی ہے, آنکھ کی قدر آپ کے نزدیک کیا ہے, تو وہ بتائے گا کہ آنکھ ہے. اگر یہ آنکھ ہوتی تو اس سے میں تلاوت قرآن کرتا, یہ آنکھ ہوتی تو اس سے گنبد خضرا کی زیارت کرتا. سبحان اللہ. تو یہ بچے کا عشق ہے. اللہ پاک اس بچے کو سلامت رکھے, نعت پاک کی برکت سے اللہ پاک اس کی بینائی لوٹا دے, اس کی آنکھوں میں روشنی عطا کرے. آمین یا رب العالمین. یعنی یہ بچہ ہمیں میسیج دے گیا کہ میں اگرچہ نابینا ہوں, میری آنکھ میں روشنی نہیں ہے. یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے, سکھا رہا ہے کہ دیکھیے آپ کی آنکھ میں تو روشنی ہے, آپ کی آنکھ سلامت ہے, تو اسے ہمیں اچھی جگہ استعمال کرنا ہے, یوز کرنا ہے, گناہوں سے بچانا ہے, اچھی چیزوں کو دیکھنا ہے, قرآن پاک کی زیارت کرنا ہے, گنبد خضرا کی زیارت کرنا ہے, کعبہ پاک کی زیارت کرنا ہے, مسجد کی زیارت کرنا ہے, والدین کی زیارت کرنا ہے. گویا کہ یہ بچہ یہی میسیج دے رہا ہے نا. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی, جو ہمارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ ساری اچھی ہے, تو اللہ پاک ہمیں اپنی نعمتوں کو اچھی جگہ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاء اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سیگمنٹ پورا ہونے کے ساتھ ساتھ بچوں کی ویڈیوز بھی پوری ہوئی. تو میں آپ کی طرف بڑھ رہا تھا ایک چیز کو لے کر کہ سب سے پہلی جو ویڈیو چلی ہے اس میں وہ بچے نے کیا کیا؟ جی مصطفیٰ رضا. قرات پڑھا. قرات کون سی سورہ تھی؟ سورہ کل. سورہ کل. اس کا نام کیا ہے, کن کو معلوم ہے؟ سورہ اخلاص. سورہ اخلاص. ماشاء اللہ. دیکھیے سوال کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ لوگ ایک کیا بولتے ہیں اٹینشن آپ لوگ کا, اور آپ لوگ موجود ہے, ٹھیک ہے. اور ایک بچے نے نعرہ لگایا تھا, کون سا نعرے لگایا؟ کون سے نعرے؟ ہاں چلیے منیر ایک نعرے لگائیں گے, سب اس کا جواب دیں گے مل کے. چلیے. ہر صحابی نبی جنتی. لاؤڈلی. ہر صحابیات بھی جنتی جنتی. ہر زوجہ نبی جنتی جنتی. کیا بات ہے. اور دوسرے نعرے کیا تھے؟ چلیے ایمان لگائیں گے, لاؤڈلی لگائیے ایک دم زوردار. آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی, احمد مجتبی سب سے آخری نبی, محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. کیا بات ہے ماشاء اللہ. دیکھیے دو میسیج اس بچے نے ہمیں دیا ہے کہ ایک تو سارے صحابہ کرام, سارے صحابیات جو بھی تھے سب کیا تھے, سب کیا ہے, جنتی ہے. سبحان اللہ. اور دوسرا میسیج ہمیں کیا ملا اس نعرے سے, اس سلوگن سے, کہ سب سے آخری نبی کون ہے؟ ہاں, فائنل لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی پاک علیہ السلام ہے. اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. جی ہاں,
ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں دو چیز یہاں سے اس سلوگن سے سیکھنے ملی. دیکھیے کوئی بھی چیز آتی ہے آپ کی طرف بڑھتی ہے, اگر ہم اس کو پازیٹیو لیں نا تو ہمیں اس سے سبق ملے گا, سیکھنے ملے گی چیزیں. تو آپ یہ غور کیا کریں کہ والدین آپ کو کچھ کہہ رہے ہیں, آپ کے ٹیچر آپ کو کچھ کہہ رہے ہیں, کچھ چیز آپ کو FGN چینل پہ دکھائی جا رہی ہے, تو وہاں سے آپ کو اس میں سے کچھ نہ کچھ سیکھنے مل رہا ہے, آپ لے لیجئے. ٹھیک ہے. اب وہ سلوگن تھا تو آپ سوچ رہے ہیں کہ بھائی یہ سلوگن ہے تو یہ تو صرف نعرے نہیں, اس نعرے کے پیچھے مقصد ہے. اس نعرے کے پیچھے کیا ہے؟ مقصد ہے, میسیج ہے. یہ عقیدہ بیان ہو رہا ہے کہ سارے صحابہ کرام نبی پاک صاحب کے جتنے بھی صحابی تھے وہ سب جنتی ہے, اور کیا بولتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک آخری ہے, آخری نبی, اب کوئی نبی نہیں آئے گا. ماشاءاللہ. اللہ پاک سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں برکت عطا کرے, ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے. ماشاءاللہ. یہاں پر ساحل بھائی سے میں ایک سوال کروں گا. پیارے بچوں آپ لوگ بھی ریڈی رہیے, ہوشیار رہیے. ساحل بھائی سے کیا سوال ہونے جا رہا ہے؟ ساحل بھائی جی شاہب الدین بھائی. آپ یہ بتائیے, آپ ریڈی ہے جواب دینے کے لیے؟ جی ریڈی. اچھا اوکے. تو آپ کو دیکھیے بچوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, آپ بچوں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں, ہے نا, ایک اچھا وقت آپ کا گزرتا ہے. تو دو ایسی کوئی چیز بتائیے, ایک نیگیٹو ایک پازیٹیو, جو آپ بچوں میں دیکھتے ہیں. جی اتنے دنوں سے بچوں میں اٹھنے بیٹھنے کے بعد یہ بات معلوم پڑی کہ بچوں میں جو نیگیٹو بات ہوتی ہے, غصہ جلدی کر دیتے ہیں, برا جلدی مان جاتے اچھا, ہیں, ناراض جلدی ہو جاتا ہے. ناراض جلدی ہو جاتے ہیں. اور جو پازیٹیو بات میں نے دیکھی ہے کہ اگر انہیں منایا جائے تو مان بھی جاتے جلدی. اچھا کیا بات ہے, ہاں بہترین ماشاءاللہ. یہ ساحل بھائی نے جو کہا ہے آپ اس کو اوکے کرتے ہیں؟ آپ لوگ مانتے کہ یہ بات صحیح کہا ہے انہوں نے؟ ہاں صحیح کہا ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں ان کی ایک عادت ہوتی ہے کہ ان کو ٹھوکر لگ گئی, دھکا لگ گیا, کچھ بول دیا تو وہ جلدی ناراض ہو جاتے, غصہ ہو جاتے کہ ایسا کیوں ہو گیا میرے ساتھ, ایسا نہیں کرنا چاہیے, کیوں منع کر دیا گیا, ہے نا. مگر ایک اچھی بات بھی ان میں, ایک اچھی بات بھی ہے. کیا بات ہے؟ وہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ جلدی مان بھی جاتے ہیں, ہے نا, جلدی مان جاتے ہیں, ہمیشہ بہت زیادہ دیر تک ناراض نہیں ہوتے. ایسی یہ صفت آپ کے اندر ہے, یہ کوالٹی, آپ چونکہ بچے ہیں آپ کے اندر ہے یہ چیز؟ ہاں ہے, کیونکہ بچوں کی بات ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس یہ چیز ہوگی. تو اچھی بات ہے, یہ ایسی ہونا چاہیے کہ اگر کہیں آپ کو ایسا لگ جاتا ہے, فطری چیز ہے کہ آپ کو دل دکھ گیا, آپ ناراض ہو گئے, ہو جاتا ہے یہ, مگر لانگ ٹائم کے لیے, بہت زیادہ دیر کے لیے ناراضی اچھی نہیں ہے, غصہ اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو والدین سے ناراض نہیں ہونا ہے, بڑے بھائیوں سے ناراض نہیں ہونا ہے, بڑی بہنوں سے ناراض نہیں ہونا ہے, رشتہ داروں سے ناراض نہیں ہونا ہے, ہمارے جو اساتذہ ہیں ان سے ناراض نہیں ہونا ہے. یہ ہماری جو بھی ہمارے لیے کہیں گے وہ ہماری بھلائی کے لیے کہیں گے. ٹھیک ہے. یہ صفت ہمارے بڑوں کے اندر بھی ہونا چاہیے. جی ہاں پیارے ناظرین, اگر بچوں کے ساتھ جو بڑے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہاں پر ایک میسیج ہے کہ ناراضگی دیکھیے ہو جاتی ہے, ہم انسان ہیں, فطری چیز ہے کہ غصہ بھی ہو جاتے ہیں, ناراض بھی ہو جاتے ہیں, مگر جلدی ہمیں مان بھی جانا چاہیے. ناراضگی زیادہ دیر تک اچھی نہیں ہوتی ہے, پھر وہ مزہ نہیں آتا جینے کا کہ ایک ناراض ہے تو ایک سے ہم بات کریں, دوسرا بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے, اچھا نہیں لگتا ہے. ایک اتحاد ہو, اتفاق ہو تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. اتفاق اور اتحاد کی اپنی برکت ہے. اچھا اتحاد کی ایک مثال دوں میں آپ کو. جی مصطفیٰ بھائی ہاتھ اٹھائے, کچھ بات کہنا چاہ رہے ہیں مصطفیٰ بھائی, آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. ہاں ماشاء اللہ, دیکھیے اچھی بات انہوں نے کہی کہ جلدی جلدی معاف بھی کر دینا چاہیے. ایک تو ہم مان جاتے, یا آپ کہنا چاہ رہے کہ بھائی ہم مان گئے, چلو مان تو گئے, آپ کی بات ٹھیک ہے, آپ سے راضی ہو گئے, مگر جو ہے معاف بھی کر دے. ایسا نہیں کہ بھائی دل میں ہم اس کو بیٹھائے رہے, دل میں چھپائے رہے اور اوپر سے ہم سے بات کریں, دل سے بھی معاف کر دے. ٹھیک ہے مصطفیٰ بھائی, ہاں معاف بھی کر دینا ہے. پھر آپ کا دل دماغ سب کیا ہو جائے گا, صاف ہو جائے گا, کلیئر ہو جائے گا, آپ کو جینا اچھا, جینے میں مزہ آئے گا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں عطا کرے. بہت عمدہ. اور اب ہمارا یہ سیگمنٹ یعنی تیسرا سیگمنٹ ویڈیوز ماشاء اللہ تعالیٰ اچھے سے ہم نے دیکھ لیا, اور سوال بھی آپ نے سن لیا, اس کا جواب بھی آپ نے سن لیا. اب چلتے ہیں ہم اپنے چوتھے سیگمنٹ کی طرف. چوتھا سیگمنٹ کون سا ہے پیارے بچوں؟ وقت کم ہے. وقت کم ہے. ساحل بھائی جی شاہب, وقت کم ہے یہ سیگمنٹ بتا رہے ہیں, مگر آپ نے اس سیگمنٹ میں کون سی ایکٹیویٹی لائے ہمارے ناظرین کو شیئر آج کیجیے. اس سیگمنٹ میں ایکٹیویٹی ہے کہ ہر ٹیم سے ایک بچے کو بلایا جائے گا اور ان سے سوالات کیے جائیں گے, اور جو بچہ سوال کا صحیح جواب دے گا تو اس کو آگے رنگ میں بھیج دیا جائے گا, اور جو آخر میں صحیح جواب دے گا تو اس ٹیم کو ہم ونر قرار دے دیں گے. کیا بات ہے. اور اگر ساحل بھائی دونوں ونر ہو گئے تو ماشاءاللہ مدینہ مدینہ دونوں ٹیمیں جیت جائیں کیا گی. بات ہے. چلیے کس کو بلا رہے ہیں آپ؟ جی آ جائیں, اس ٹیم سے منیر بھائی آ جائیں.
اور اس ٹیم سے آ جائیں یمان بھائی. چلیے کیا کرانا چاہ رہے ساحل بھائی؟ اب یہ دونوں تو آ گئے اپنی رنگ پر. جی اب ان سے ایک ایک کر کے سوال کیا جائے گا. دیکھو آپ کا مائک میں دیکھ لوں تھوڑا. اوکے چلیے. ایک منٹ مائک چیک کر لیجئے اپنا اپنا، کیونکہ آپ نے جو جواب دینا ہے تو ہم تک پہنچے، ناظرین تک پہنچے. بیٹری ختم ہو گئی یہ بتا رہے. دیکھوں چلیے بتائیے، ادھر لائیے، ان کو دے دیجیے عبد القادر بھائی کو. تو چلیے آپ جواب دیں گے تو پھر ان کو مائک بڑھا دیجیے گا. اوکے ٹھیک ہے چلیے، ان کی باری ہے تو آپ ان کو دے دیجیے گا. ساحل بھائی جی تو اب منیر بھائی سے سوال ہے کہ اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی کیا بات ہے، ایک ہی بار میں بتا دیا انہوں نے. جواب درست ہے، بالکل جواب درست ہے، ان کا ماشاء جواب اللہ. درست ہے ماشاء اللہ. آپ کیا کریں گے یہ؟ اب یہ ایک رنگ آگے چلے جائیں، آپ چلیے. آگے آ جائیں. اچھا ایکٹیویٹی کا نام کیا ہے آپ کے؟ جواب دیجیے، آگے بڑھیے. ہاں، آپ کو آگے ایکٹیویٹی بڑھتے کا رہنا. نام بھی وہی ہے. چلیے آپ سے سوال کہ اسلام کے چوتھے خلیفہ کا نام بتائیں آپ. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ. کیا بات ہے، سوچ نہیں رہے، ہاں بتا دے رہے ترنت ہی. یعنی ان کو لگتا ہے پہلے سے معلوم ہے. آپ نے سکھائے تو نہیں ساحل نہیں بھائی؟ نہیں، پہلے سے نہیں بتایا ہم نے، اچھا. ان سے پوچھ رہے ہیں ہم. ڈائریکٹ آپ مطلب Direct ان سے پوچھ سوال رہے کر ہیں. رہے جی، ہیں. جی، ماشاء جی. اللہ. اب آپ بتائیں کہ غسل میں کتنے فرائض ہیں اور کون کون سے ہیں؟ غسل میں 3 فرائض ہے. جی پہلا کلی کرنا، جی دوسرا ناک پہ پانی چڑھانا، جی. تیسرا پورے بدن پر پانی کیا ڈالنا، بات ہے، ماشاء اللہ. اور ایسا پانی ڈالنا کہ ایک بھی بات سکھانی ہے. جی آپ کا جواب درست ہے، آپ آگے آ جائیں. اور آپ سے سوال کہ کلیم اللہ کس نبی کا لقب ہے؟ یہ ہیلپ لے سکتے ہیں اپنی ٹیم سے. جی جی ہیلپ لے لیجیے آپ، اگر مشورہ کر رہے ہیں تو آپ کر سکتے. جی حضرت ابراہیم علیہ السلام. جی نہیں، دیکھ لیجئے، سوچ لیجئے، غور سوچ کر لیجیے ایک بار پھر سے، چلے موقع دے دیتے. جی مصطفیٰ کچھ ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام. چلے جواب درست ہے، آگے بڑھ جائیے. چلیے تھوڑا سا پیچھے ہوئے، رکے، ڈرے، مگر آگے آگے. جی آپ سے سوال ہے کہ قرآن پاک میں کل کتنی صورتیں ہیں؟ قرآن پاک میں کل 114 صورت ہے. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. آگے آ جائیے آپ بھی. اور آپ سے سوال ہے کہ قرآن پاک کی سب سے پہلی صورت کا نام بتائیں. سورہ بقرہ. جی نہیں، پھر سے سوچ لیجیے ایک بار. سورہ فاتحہ. کون سی سورہ سب سے پہلے نازل ہوئی؟ 2 آپشن دے دیے ساحل بھائی آپ نے ان کو، اب تیسرا ہے یہ. آخری ہے. سب سے پہلے قرآن پاک کی کون سی سورہ نازل ہوئی، یہی سوال ہے. جی جی یہی سوال. مشورہ کر لیں آپ چاہیے تو. گنتی گنی جائے 5 تک ساحل بھائی، ٹائم کم ہے، وقت کم ہے نا. جی. الٹی گنتی کیجیے. 5 4. سورہ علق. جی نہیں، سورہ الگ. سورہ علق. جی آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. جی چلے، قرآن پاک کا دل کس سورے کو کہا گیا ہے؟ نہیں اب یہاں مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی نا. اب یہاں نہیں، آخری ہے. ہاں یہاں اب اجازت نہیں ہے. سورہ رحمان. سورہ نہیں. یاسین. جی جواب درست ہے، اور یہ ٹیم ہماری جیت گئی، ماشاء اللہ ونر ہو گئی. ونر ہو گئی. ہاں اب آپ سے آخری سوال ہے کہ دنیا کے سب سے پہلے انسان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. کیا بات ہے. تو کھڑے کہاں رہیں گے ساحل بھائی؟ جی اب آپ جیت گئے، اب اپنی جگہ پہ بیٹھ سکتے ہیں آپ. اب پھر اب یہ وہ رنگ میں آپ چلے. بھی جیت گئے یعنی ونر والی رنگ وہ ہے. ونر والی رنگ ہوا. کیا بات ہے، ماشاء اللہ بہترین. یہ ٹیم جو ہے ہارتے جو ہے وہ جیت گئی آخرکار. ساحل بھائی آپ کا مقصد کیا یہاں پر ہرانا جیتانا ہے؟ جی نہیں، ان کو مطلب کتنا علم ہے اور یعنی معلومات بڑھانا ہے یہاں پر مقصد ہے. اور ہارنا جیتنا تو زندگی کا ایک اصول ہے، لگے رہتا ہے ہارنا لگے جیتنا. رہتا مگر ہے. یہاں ہمارا مقصد یہ ہے ناظرین کہ آپ کو علم پہنچ جائے، نالج پہنچ جائے، سیکھ جائے. پیارے بچے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی معلومات مل جائے. یہ منیر رضا بار بار ہاتھ اٹھا رہے، کیا بات ہے بھائی منیر رضا؟ آپ نے لاسٹ کوشچن میں میری سے تھوڑا ہارڈ کوشچن پوچھا، ان سے تھوڑا ایزی کوشچن. کیا بھائی ساحل بھائی ایسا کیوں کر دیا آپ نے؟ ہارڈ نہیں، اب جو تیار کیا گیا میں نے ویسے ہی پوچھا. ہارڈ اور ایزی کسی سے نہیں پوچھا ہے بھائی. یعنی جو جس کے حصے میں آ گیا وہ آ گیا. ٹھیک ہے چلے، مگر دونوں ونر ہو گئے. مگر پہلے ونر ہمارے منیر رضا، دوسرے ونر یعنی ٹیم اے اور ٹیم بی، دوسری ونر ٹیم بی. ماشاء اللہ. تو ناظرین ہمارا چوتھا سیگمنٹ بھی
بہت اچھے انداز سے ماشاء اللہ تعالیٰ پورا ہوا. یہاں پر ہمیں ایک میسیج ملا ہے اس سیگمنٹ میں, اس ایکٹیویٹی میں ہمیں ایک میسیج سبق ملا ہے, ایک چیز سیکھنے ملی ہے. کون بتائے گا وہ؟ کچھ شاید وہ تیسرا یا دوسرا سوال تھا. جی امان بھائی, دوسرے سوال میں وہ چیز ہمیں سیکھنے ملی ہے. غور کیجئے, دوسرا تیسرا سوال کون سا ہوا؟ کچھ چیز سیکھنے ملی ہمیں. حسین بھائی جی لاؤڈلی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ. نہیں, وہ بھی سیکھنے ملا ہے, غسل کے فرائض. وہ بھی سیکھنے ملا. وہ کیا بولتے ہیں, اس سے تعلق ہے, ہمارے عقیدے سے تعلق ہے. جی پہلے خلیفہ کا نام. ہاں, پہلے خلیفہ کا نام. اور دوسرا سوال اس کے بعد والا چوتھے خلیفہ کا نام. ہاں, ہمیں یہاں پر یہ ساری چیزیں ہمیں سیکھنے ملی. مگر یہ جو ہے اہل سنت و جماعت کا جو ہے یہ موقف ہے, کیا ہے, یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے. اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ کا کیا نام ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جی ہاں, پہلے خلیفہ, ایک دم فرسٹ پہلے. اور چوتھے خلیفہ کا نام, اسلام کے چوتھے خلیفہ کا نام حضرت علی مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو یہ 4 خلیفہ ہے, ان کی ترتیب بھی ہم چلیے دوہرا لیتے. آپ ہی سے میں پوچھتا ہوں, پہلے خلیفہ کا نام حضرت ابو بکر صدیق. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرے خلیفہ کا نام حضرت عمر فاروق. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا بات ہے. تیسرے خلیفہ کا نام حضرت عثمان غنی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ. چوتھے خلیفہ کا نام حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ. ہاں, حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ ہمیں یاد رکھنا ہے ترتیب, سب یہ ترتیب سے, ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے. اللہ پاک ہمیں علم نافع عمل صالح عطا کرے. آئیے ہم جو ہے ایک آڈیو کی طرف چلتے. ساحل بھائی, آپ نے سوال کیے تھے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شہزادیاں ہیں. آئیے ہم وہ آڈیو کے ذریعے سنتے ہیں. جی آڈیو چلائی جائے. چلیے ماشاء اللہ تعالیٰ جو ہے سوال تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ایان ہے. میں آپ کے سارے پروگرامز دیکھتا ہوں. مجھے آپ کا کڈس پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. کیا بات ہے, ماشاء اللہ. چلیے یہ سوال کا جواب تو نہیں تھا, مگر جواب ہمارے ساحل بھائی دیں گے. انہوں نے بھی ماشاء اللہ ہماری دل جوئی کی, ہمارے پروگرام کو سراہا. یہ دیکھتے رہتے ہیں. تو ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اس کی جو لنک ہے یہ اپنے تک نہ رکھیں, اس سے آپ آگے شیئر کیجئے. جو بھی دکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس سے فائدہ اٹھائے گا, اسے بھی سیکھنے ملے گا, اور اس کو اس کا جو فائدہ ہوگا وہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا اس کا انشاءاللہ تعالیٰ. نیکیاں جب آپ آگے کرنے کا کسی کو موقع دیں گے, کسی کو آپ نیکی کی دعوت دیں گے, تو وہ جو کرے گا تو آپ کو بھی نیکی ملے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو ساحل بھائی آپ نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب بھی بتا دیجئے. سوال کیا تھا پہلے یہ بتائیے. سوال تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتنی شہزادیاں ہیں. اب اس کا جواب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں ہیں. ماشاء اللہ. جی ہاں, تو جواب بھی ہمیں مل گیا. نبی پاک علیہ السلام کی کتنی شہزادیاں تھیں؟ 4. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی ہم ان کے نام بھی سنیں گے. ٹھیک ہے, بہت عمدہ ماشاء اللہ. اور ساحل بھائی ایک سوال اور یہاں پر آپ سے بنتا ہے, وہ یہ ہے کہ کوئی ایک ایسی چیز بتائیے کہ بچوں کو بہت زیادہ پسند ہو, جو آپ کو آپ کی پریکٹیکل لائف میں آپ نے خود اپنے اوپر دیکھا ہو, یا آپ نے بچوں کے اندر دیکھا ہو, اپنے دوستوں کے اندر دیکھا ہو, جو بہت زیادہ پسند کرتے بچے اس کو. جی بچوں کو کھیلنا بہت پسند ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ کسی اگر دوست مل جائے, اکیلے تو نہیں مزہ آتا ہے اتنا بچوں کو, لیکن اگر کوئی ساتھی مل جائے کھیلنے کے لیے تو بچوں کو بڑا پسند آتا ہے. یعنی کھیلنا کودنا یہ بچوں کو بڑا اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے آپ کو کھیلنا چاہیے, کھیل کود کرنا چاہیے, مگر وقت کو دیکھ کر. ٹھیک ہے. اس سے دیکھیے باڈی جو ہے نا فریش ہوتی ہے, مائنڈ فریش ہوتا ہے, باڈی چست ہوتی ہے نا, بدن چست ہو جاتا ہے کھیلنے کودنے سے. مگر ایسا نہیں کہ آپ کھیل میں لگے ہوئے مگن میں اپنے, اور ماں باپ آواز دے رہے تو آپ کھیل کود میں بھائی میں بعد میں آتا ہوں, ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی کھیل اپنی جگہ پہ, مگر ماں باپ نے بلایا تو فوراً جانا ہے ہمیں. ٹھیک ہے.
ہاں ایسا بھی نہ ہو کہ کھیل کود رہے آپ اور اذان ہو رہی ہے, نماز کا وقت ہو گیا ہے, تب بھی آپ لگے ہوئے ہو. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اذان ہو جائے تو آپ خاموش ہو جائے, اذان کا جواب دیں. اور اس کے علاوہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کھیل کود میں لگے ہوئے اور اسکول کا وقت ہو گیا ہے, اسکول نہ جائے. تو کھیل کے طور پہ کھیلیے اور جو آپ کا امپورٹنٹ کام ہے وہ آپ کریے. ماشاء اللہ تعالیٰ. ناظرین, ہمارے 4 سیگمنٹس اور اس پروگرام کی ساری چیزیں اچھے انداز سے مکمل ہو گئی ہے, کمپلیٹ ہو گئی ہے. اور ماشاء اللہ ہم جو ہے اپنے سیگمنٹ کو پورا کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور گزارش کریں گے کہ اس کی لنک آپ جو ہے آگے شیئر کیجئے, دوسروں کو شیئر کیجئے. اور جن کی ویڈیوز اگر نہیں چل سکی ہے ہم اس کو چلانے کی کوشش کریں گے, اور اگلے پروگرام میں ہم آپ کی ویڈیوز کا انتظار کریں گے کہ آپ بھیجیں گے اور ہم اس کو چلانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر ملیں گے, ایک ملاقات کریں گے واپس سے, اور اس میں بھی ہم نئی نئی چیزیں لائیں گے. جب تک کہ آپ اپنا خیال رکھیے اور جب تک کہ دیکھتے رہیے FGN چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کھلتی کلیاں کھلتی کلیاں, آؤ چلو بیٹھو سنو ہم بچوں کی کہانی. کیسی ہے ہماری دنیا کیسی زندگانی, آؤ چلو بیٹھو سنو ہم بچوں کی کہانی. کیسی ہے ہماری دنیا کیسی زندگانی.